ایک سورہ فاتحہ کی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے. حمایت محسنی ابن محمود محسنی، نور بانو بنت علی محمد، کنیز سکینہ بنت حاجی قربان حسین، حسن بانو بنت حاجی قربان حسین، محمد فخر الدین اور جمیع مرحومین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين الطاهرين إلى أرواح المنزورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين معصومین. مومن اکرام 5 مرتبہ اما یجیب المضطر کی تلاوت فرما کر علی امجد بدر اور جمیع منظورین جو علیل ہے دعا فرمائے اللہ انہیں محمد و آل محمد کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. یا شافی الامراض اشف مرضان المؤمنین لا سیما المنظورین بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین. اللہم محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا
ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديثه القدسي مخاطبا لرسوله نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات کرام و مؤمنین ذوی الاحترام جناب ڈاکٹر وجاہت موصلی صاحب کے دولت خانہ پینسلوینیا میں جو سالانہ مجلس عزا 1436 ہجری کے ایام سفر کی 7 سفر المظفر کو منعقد ہو رہی ہے. اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے ناد علی. آج ہم تقریباً 50 منٹ ناد علی کے امپورٹنٹ موسٹ نیڈڈ سینسٹیو اور کنٹروورشل ایشو پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ناد علی حدیث رسول نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے رسول نے فرمایا ہے حدیث پر عمل کیا تو کیا نہ کیا تو کیا. یہ حدیث رسول ہے ہی نہیں. یہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کلام الخالق ہے للمخلوق جو قرآن میں تورات میں زبور میں انجیل میں صحیفوں میں کمپائل نہ ہو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اس کا من حیث کلام الہی اسٹیٹس بالکل وہی ہوتا ہے اتھینٹسی کے ساتھ جو قرآن کا. صرف یہ کہ اتھینٹک ہو تو آج ہم اس پہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں اس کا سٹیٹس بھی پتہ چل جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ناد علی سنت ہے واجب ہے. اس کا سٹیٹس شریعت میں کیا ہے. پہلے 3 آیتوں کے اقتباس سن لیں تاکہ آپ کو اس سٹیٹس کا علم ہو جائے. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ لگائیں وہ ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ لگائیں وہ کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ لگائے وہ فاسق ہے۔ تو جو نازل کردہ الہی کے مطابق عمل نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے۔ تو ناد علی ہے نازل کردہ الہی، تو جب ناد علی کا منکر ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، علی سے لڑنے والا خلیفۃ المسلمین کیسے ہوگا؟ رضی اللہ عنہ کیسے ہوگا؟ امیر المومنین کیسے ہوگا؟ تو اس ایشو کو آج ذرا سمجھ لیں کہ یہ حکم پیغمبر نہیں ہے۔ حکم پیغمبر کو ماننا بھی واجب ہے، یہ حکم الہی ہے، اور ہے کس کو؟ ہے حکم نبی کو۔ یہ حکم ہوا ہے نبی کو، یہ ہمیں نہیں کہا۔ آج پتہ چلے گا جب ہمیں نہیں کہا تو پھر ہم کیوں پڑھیں؟ یہ بھی ایک زبردست عنوان ہے آج انشاءاللہ، زبردست تھیسس موالیان حیدر قرار اہلیان حیدرآباد کے سامنے پیش ہو جائے گا، جو ہسٹری بن جائے گی۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی ایزی ایکسیس ہو گئی ہے گھروں کے اندر، آج تو hamaरी تقریریں ان تک بھی پہنچ رہی ہے کہ جن کے نکاح ٹوٹ جاتے تھے، آج تو وہ ان کو روک ہی نہیں پا رہے بیچارے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے، یوٹیوب سے، گوگل سے، ٹویٹر سے، یہ جو واٹس ایپ ہے اس سے، وائبر سے، یہ جو آج کل ایزی ایکسیس ہو گئی ہے، ٹیلی گراف ہے، ہم نے کبھی سوچا نہ تھا پوری دنیا میں بات کریں گے بغیر پیسے کے۔ شاید یہ اسی لیے اللہ نے موقع دیا ہے کہ گھر گھر مولا علی کا ذکر تو ملاحظہ فرمائیے، ناد علی، اے میرے حبیب، پہلے ترجمہ سن لیں جوانوں کے لیے خاص طور پہ، ناد علی، اے میرے حبیب آپ ندا دیں علی کو۔ نادا ینادی، یہ جو فعل باب مفاعلہ ہے، علم الصرف کے مطابق باب مفاعلہ اس وقت تک آ نہیں سکتا جب تک اوریجنل فاعل دو نہ ہو، یعنی جب تک کوئی جواب دینے والا نہ ہو تب تک ندا ہو نہیں سکتی۔ توجہ فرما رہے، اس کی میں مثال قرآن سے سمجھاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ جب جمعہ کے دن تمہیں ندا دی جائے، ندا توجہ رہے، یہی ندا کا لفظ ہے جمعہ میں، یہی ندا کا لفظ ہے ناد علی میں۔ جب تمہیں جمعہ کے دن ندا دی جائے تو کیا کرو؟ جمعہ کی نماز کے لیے فسعو، دوڑ پڑو، سائی کرو۔ سائی سمجھتے ہیں نا، حج میں آپ تشریف لے گئے، سائی ہے، دوڑ پڑو جلدی جلدی، صفا مروہ کی سائی کو جلدی جلدی طے کرو، اور بیچ میں ہربڑا بھی ہے، کچھ جگہ برسک واک کرو، کچھ جگہ واک کرو، مگر واک روٹین کی بالکل نہیں، ذرا سی ہٹ کر کوشش کے ساتھ، اسٹرگل کے ساتھ۔ یہ حکم الہی ہے نماز جمعہ کی طرف۔ پتہ چلا اللہ نے یہ اس لیے آیت رکھی کہ ندا دینے والا بھی رہے گا اور جن کو ندا دی جا رہی ہے لبیک کہنے والے بھی رہیں گے، ورنہ باب مفاعلہ آ نہیں سکتا۔ اللہ جانتا ہے جس دن سے سورہ جمعہ میں نے نازل کی ہے قیام قائم تک جمعہ کی آواز دینے والے بھی رہیں گے، جمعہ پڑھنے والے بھی رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ندا اس لیے تو کہی کہ قیام قیامت تک علی کو پکارنے والے بھی رہیں گے اور علی جواب دینے کے لیے بھی رہیں گے۔ اس لیے کہا
نادے، آپ ندا دے، میرے حبیب آپ پکاریں۔ دیکھیں پکار کے لیے بھی کئی لفظ ہیں، مثلا ایک لفظ ہے دعا یدعو، پکارے، میں آپ کو پکار رہا ہوں۔ ایک ہے نادا ینادی۔ دیکھیے دعا یدعو میں اور نادا ینادی میں ایک فرق ہے، آج اگر سمجھ لیا تو ناد علی سمجھ میں آ جائے گی۔ دعا یدعو میں آواز کی شرط نہیں ہے کہ آواز نکال کے پکارے، دعا مخفی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مصلی پہ نماز تہجد کے بعد جو الاف کہتے ہیں کیا آپ زور سے کہتے ہیں؟ نہیں، ساتھ والا بھی نہیں سنتا ہے۔ دعا یدعو میں، دعا پکارنے میں ضروری نہیں کہ آواز سے پکارو، نادا ینادی میں ضروری ہے آواز سے پکارو، یا اذان کی شکل میں یا علی کی شکل میں۔ محمد صلی اللہ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں۔ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے 5 پر۔ کون کون سے 5؟ یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، اسے اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، متفق بین الفریقین یہ حدیث شریف ہے۔ کس کس پر؟ بلا ترتیب بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ الصلاۃ، بنیاد اسلام ہے نمبر 1 نماز پر، والصوم اور روزے پر، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ پر، والحج اور حج پر، والولایت محمد و آل محمد کی ولایت پر۔ گویا بنیاد کتنی؟ 5 ہوئی۔ اب نبی اگر یہیں تک کہتے تو آج کے ٹاپک میں ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرماتے ما نودیا لہا، وہ جو 4 پہلی ہے نا ان کے بارے میں اتنی ندا نہیں دی گئی۔ کما نودیا للولایت، جیسے ولایت علی کے لیے ندا دی گئی ہے۔ جو لفظ ندا کا وہاں استعمال ہوا وہی ندا کا اذان جمعہ کے لیے استعمال ہوا، وہی ادا کا نادے، وہی ندا کا نادے علی کے لیے استعمال ہوا۔ اب آپ ہو سکتا ہے پوچھیں کہ وہ جو ندائے جمعہ ہے اس میں اور نادے علی میں فرق کیا ہے؟ تو جملے کی قدر کرنا، اذان جمعہ ہے فروع دین کی اذان، نادے علی ہے اذان ولایت رسول دین۔ اب یہ ارشاد ہوا ناد علی آپ پکارے، کون پکارے؟ نبی۔ کس کو پکارے؟ علی کو۔ آپ پکاریں گے علی جواب دیں گے، کیونکہ 2 فاعل چاہیے نا، جن کو مفعول کہا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، وہ بھی جواب دیں گے، وہ بھی سبجیکٹ بنیں گے، آبجیکٹ نہیں رہیں گے۔ یہ اس کی بیوٹی ہے۔ ادھر سے کہیں گے یا علی، ادھر سے کہیں گے لبیک یا رسول اللہ۔ نادے علی آپ پکارے علی کو۔ اب یہیں پہ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اجتہاد کی بحث ہے۔ جب درس خارج پڑھایا جاتا ہے وہاں پر یہ بحث ہوتی ہے جو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا نادے، یہ ہے فعل الامر، کمانڈمنٹ، یہ علم اصول فقہ کا قانون ہے، اجتہادی بحث ہے کہ اگر کمانڈمنٹ without any قرینہ، without any indication، without any direction ہو، اگر کوئی امر دینے والا بغیر کسی خاص جہت کے، شرط کے، صفت کے آرڈر کرے، امر کرے، تو اگر وہ حکم ہو شارع کی طرف سے تو وہ دال بر وجوب ہوتا ہے، وہ فرض ہو جاتا ہے، وہ سنت نہیں رہتا، وہ مباح نہیں رہتا۔ اگر شارع امر کہے، کسی کو آرڈر کرے اور آگے قرینہ نہ لگائے کہ یہ آپشنل ہے، ریکمینڈڈ ہے، اوکے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ واجب ہے۔ فقہاء نے بحث کی اذا کان الامر خالی عن القرینۃ یدل علی الوجوب، جب فعل امر خالی از قرینہ ہو
تو तालिब बरवजूब है। तो मैं ये बात आज तक न समझ सका। अगर अली को पुकारना खैबर में मेरे आका रसूल के लिए वाजिब है, तो जो काम नबी के लिए वाजिब है उम्मत के लिए बिदअत कैसे? ये एक शरई मसला भी हल हो गया कि ये अम्र नबी के लिए वाजिब था। नबी पर वाजिब है कि वो खैबर में अली को पुकारे। तवज्जो रहे, जब नबी के लिए वाजिब है तो हमारे लिए हराम कैसे होगा? नबी के लिए वाजिब है। अल्लाह अकबर। अब नादे अली है, पुकारिए आप अली को। वो अली है कौन? अली है मौसूफ। अब सिफत आ रही है मज़हरल अजाइब। उन अली को पुकारिए जो सरप्राइजेस के मज़हर है। सुभान अल्लाह। अजाइब ही अजाइब है। अली की पुकार में सरप्राइज ही सरप्राइज है, अजाइब ही अजाइब है। अब देखिए जरा जवान समझ जाए, मैं आया यहाँ पर डॉक्टर वजाहत के दौलत खाने पे, मुझे जफर साहब ने कहा या शमूल साहब ने, ये जरा हुजूर हैरिसबर्ग को भी देख लीजिएगा, यहाँ बड़ा साहिल है, समंदर पे बड़ा खूबसूरत शहर है। अब अगर इनको ये पता नहीं कि मेरा लाइसेंस पेंसिल्वेनिया का है, मैं तो हैरिसबर्ग कई दफा आया हूँ, तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है लबे समंदर होना, इसका खूबसूरत होना। सरप्राइज उसके लिए होगा जिसने हैरिसबर्ग को नहीं देखा। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि नबी ने कोई शय नहीं देखा। से बता, नबी के सामने तो कायनात बनी है। वो कौन से सरप्राइजेस हैं जो अली को पुकारने से मोहम्मद मुस्तफा के लिए? आप पुकारे तो सही अली को, मेरे हबीब, आपके लिए भी सरप्राइजेस माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहना मौला अली की पुकार का, आप भी हैरान हो जाएंगे। यही मतलब हुआ ना, आपके लिए भी अजाइब होंगे। अजाइब जमा है अजूबा की, अजूबा अजाइब, यानी आपके लिए बहुत ज्यादा। और ये अजाइब जमुल जम है, जमुल जम। जमुल जम अरेबिक ग्रामर में इसका दूसरा नाम है जमए मुंतहल जुमू, जिसकी आगे जाम न बन सके, प्लूरल आगे न बन सके, उसको कहते हैं जमुल जम, कि मैक्सिमम बन गई। यह समझाने के लिए बच्चों को, जमुल जम उससे कहते हैं जिसके अफराद इजीली काउंट ना हो सके, उसको कहते हैं जमुल जम। मसलन मसाजिद, आप इजीली उन्हें काउंट नहीं कर सकते। मसलन फज़ाइल अली, मौला अली के फज़ाइल को आप इजीली काउंट कर नहीं सकते। मजालिस हुसैन, हुसैन की मजालिस को आप इजीली काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हो सकता है काउंट करने भी बैठे तो आप तो जमीन वाली करेंगे, आसमानों वाली को, है ना? तो ये अजाइब का मतलब ये हुआ कि आपके लिए भी इतने अजाइब आएंगे मेरे हबीब कि आम लोगों के लिए तो वो काउंटेबल भी नहीं। पुकारे तो सही अली को, पुकारिए अली को। अली मजहरुल अजाइब है। ये मजहरुल अजाइब इसलिए कि नस्बी हालत में है, अलीयन की सिफत है। नादे अलीयन मजहरुल अजाइब। अच्छा, ये जो फेल अमर होता है, 6 चीजें, अमर है, नहीं है, तमन्नी है, तरज्जी है वगैरह, इनका जवाब आता है वगैरह, और इनका जवाब भी मजजूम आता है। अब देखिए, नादे अलीयन, पुकारिए अली को, आप पुकारे अली मेरे हबीब, वो अली जो अजायब का मजहर है। जवाब क्या होगा, यानी आपको क्या मिलेगा अगर आप अली को पुकारेंगे अजायब के मजहर को, तो आपको क्या मिलेगा? तजिद हो औनन लका फिन नवाइब, आप पाएंगे अली को सारी मुसीबतों में मददगार नहीं, समझो रहे, आप अली को
مدد پائیں گے. ابھی بھی آپ سمجھے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ مدد مختص ہو جائے نام علی کے ساتھ. حالانکہ اصولاً تو کہنا چاہیے آپ علی کو ہیلپر پائیں گے, اسسٹنٹ پائیں گے, آپ ناصر پائیں گے, آپ معین پائیں گے, آپ معاون پائیں گے. یا لفظ اون ہے, اون ہے مصدر. مصدر اس وقت ذات کے لیے آتا ہے جب اس ذات میں اس مصدر کی اپوزٹ کریکٹرسٹک بالکل موجود نہ ہو اور اتنی بہتات ہو اس کریکٹرسٹک کی کہ کوئی کسر باقی نہ رہے. ناویوں نے لکھا مثلا ہم کہیں گے زید عادل, زید با انصاف ہے, مگر کہتے ہیں ہم علی کو عادل نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے علی عادل. علی عادل نہیں, علی عین عادل ہے, اس لیے کہ علی سے بالکل ظلم کی توقع نہیں. اللہ نے بھی وہی جملہ استعمال کیا, علی صرف مددگار نہیں مدد ہے, اس لیے کہ علی نے مدد سے کبھی انکار ہی نہیں کیا. نادی علیان مظہر العجائب تجد ہو اونا لکا, آپ کے لیے. فی نوائب, نوائب پھر جمع ہے نائبہ کی, اور جمع منتحل جمع ہے, جمع جمع ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ جتنی مصیبتیں ہیں جو ان گنت ہیں مصیبتیں, ظاہر ہے عام کاؤنٹ نہیں ہو سکتی, بہت زیادہ مصیبتیں ہیں آپ کی, کیا کہنا اللہ کا. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں نا, تو مدد بھی تو بڑی ہے. آپ پکار کے تو دیکھیں میرے علی کو کس طرح آپ کی مدد کو آتے ہیں. اب اگلا جو شعر ہے یہ بات تو ہمارے لوگوں نے خود بنا لی ہے, اصل نعت علی تو یہی ہے, جو حدیث قدسی ہے وہ یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, باقی سب بنی ہوئی ہے ہماری اپنی, ہم آگے ایڈیشن کر لیتے ہیں, یہ عادت ہو گئی ہے تھوڑی بہت. یہ آج کل بھی دیکھا ہوگا زیارتوں میں بھی ایڈیشنز ہو رہی ہے اپنی طرف سے, بلکہ نمازوں میں بھی اب تو اللہ ہدایت کرے جیسے چاہا دل ویسے. حالانکہ اسلام کے احکام توقیفی ہوتے ہیں, آپ زبر زیر کو الٹ پلٹ نہیں کر سکتے, حکم رب ہے. اللہ نے جو نازل کی ہے وہ اتنی ہے. ناد علی ہے مظہر العجائب تجد ہو اونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے ولایتکا یا علیو یا علیو یا علی. یہ نازل ہوئی ہے وہ یہ. ایک ناد علی کبیر بھی ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ سبق کوئی حدیث, مگر جو حدیث قدسی ہے وہ یہ, تاکہ آج اصلاح بھی ہو جائے نا آپ حضرات کو. جیسے یاسین مغربی میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے, یاسین مغربی آیت الکرسی مغربی نازل نہیں ہوئی, لوگوں نے اس طریقے سے پڑھا, یعنی موکلات کے نام لے کر فرشتوں کے, ان کی مشکل حل ہو گئی, انہوں نے کہا یوں بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل یہ ناد علی جوان یاد رکھے, ہمیشہ پڑھتے رہے, گاڑی میں بیٹھے تو پڑھے, ٹرین میں بیٹھے تو پڑھے, پلین میں بیٹھے تو پڑھے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مدد ہوگی. میرے کلاس فیلو ہیں علامہ راجہ محمد مظہر علی خان, جو خود مجتہد بھی ہیں, میرے وہ بچپن سے کلاس فیلو ہیں. وہ اور ہم ایک دفعہ جا رہے تھے, ہماری گاڑی دریا میں گر گئی, ڈرائیور صاحب سو گئے, دونوں جو سمجھ لیں کہ علامہ جو تھے بڑے وہ دونوں دریا میں گر گئے. ہمیں مولا علی علیہ السلام نے کنارے لگایا. ناد علی کے بڑے فوائد ہیں. مولا علی تو دریا میں سے گاڑی کو اٹھا کے بھی باہر رکھ سکتے ہیں, ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. جو محمد کی مدد کر سکتے ہیں ہم جیسے غلاموں کی مدد کیسے نہیں کر سکتے. تو آپ جوان خاص طور پہ ورد بنا لیں آج کے بعد, ناد علی کو لکھ کے گاڑیوں میں رکھ بھی لیں تو کل ہم وغم سینجلی, ہر ہم ہر غم, سین آتی ہے جلدی کے لیے, سوفا آتا ہے دیر کے لیے. سوفا استغفر لکم ربی, بعد میں تمہارے لیے میں دعا کروں گا. ساستغفر لکم ربی, ابھی میں دعا کروں. یہ سین کس کے لیے آتی ہے؟ فاصلے مٹانے کے لیے. دو لفظ ہیں, ایک فا عربی میں اور ایک سین پارٹیکلز میں, جو فاصلوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے. سمجھا؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا, یہ فا نے فاصلے مٹا دیے کہ میرے اور علی کے درمیان کوئی خلافت میں فاصلہ نہیں ہو.
और यहाँ पर भी फासले मिट रहे कि इधर आपने पुकारा कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, हर हम व गम को जाने में देर नहीं लगेगी। इधर आपने अली को पुकारा मेरे हबीब, उधर हर हम व गम गया। ये दो लफ्ज क्यों रखे, हम गम, दोनों का माना है ग्रीफ, परेशानी, तकलीफ, तो दो क्यों रखे? एक होता है विजिबल, एक होता है अनविजिबल। अन कहते हैं, इन कहते हैं, शाबाश, इनविजिबल। एक है विजिबल, एक है इनविजिबल, कि एक देखा जा सकता है, एक नहीं देखा जा सकता। अल्लाह के हबीब, जो आपकी परेशानियां देखी जा रही हैं, वो भी अली की वजह से जल्दी चली जाएगी, और जिन्हें कोई नहीं देख रहा हमारे अलावा, वो भी अली की वजह से चली कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली। ये यंजली जिला से है, इन जिला समझते हैं, जिला जाहिर हो जाना, चली जाएगी, अश्कार होकर चली जाएगी, बिल्कुल कोई परेशानी आपकी रहेगी नहीं। आप इधर अली को पुकारे तो सही, इधर अली को पुकारा, उधर परेशानी की। यहां तक 3 मिसरे आपकी समझ में आ गए। अब चौथा मिसरा बिल्कुल आसान है, बेविलायत का या अली। अगर आप वक्फ से पढ़े, यही जरा समझा दूं मैं, क्योंकि अब सारा लोड हो गया है मजालिस हुसैन पर, वैसे तो कोई 10 वर्ष पढ़ता नहीं है, तो अब यही है लोड। तो सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद भी जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद भी जायज़ है, इसमें कभी न लड़िएगा। वक्फ के साथ पढ़ लें तो भी कोई हर्ज नहीं, वक्फ के बगैर पढ़ लें तो भी कोई हर्ज नहीं। हमारे एक दोस्त थे, मरहूम हो गए, बहुत बड़े खतीब थे, तो फरमाया करते थे, वक्फ के साथ हम इसलिए पढ़ते हैं ईरान वाले कि जवाब आ जाए तो आले मोहम्मद आ जाए। ये भी एक अकीदत का तरीका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद भी जायज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद भी जायज़ है। नमाज में कोशिश करें वक्फ ना करें, अर्ज किया ना कि तौक़ीफ़ी है, नमाज में ऐसे ही पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह के फजल करम से मुझे आज की मजलिस में ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा अल-महदी टीवी है, इसकी बरकत से बहुत लोग शिया मज़हब इख्तियार कर रहे हैं। ये लास्ट वीक भी 2 लोगों ने शिया मज़हब इख्तियार किया, और उन्होंने कहा हमने इसलिए ये मज़हब इख्तियार किया है कि हमने दुरूद पढ़ा और हमारे मसाइल हल। तो हमें चाहिए कि ज़रा मीडिया में हम इतनी ज़बरदस्त खिदमत करें कि घर घर मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुरूद और उनका पैगाम पहुँचे। तो ये बल्कि कल भी न्यू जर्सी में एक मजलिस थी, जो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े नजूमी हैं, सबसे बड़े नजूमी, वो शिया हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो यहाँ आए थे दूसरे मजहब से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पर उन्होंने शीयत कबूल कर ली। कल वो नारे भी लगा रहे थे, कल हमने रिकॉर्ड किए, उनके नारे दिया था। तो अल्लाह के फजल करम से आपसे भी कहूँगा कि आप भी ज़रा सेल्फिश ना होना, आउटरीच प्रोग्राम को कभी तर्क ना करना, लोगों को कन्वर्ट करते रहना। अल्लामा हिल्ली अकेले अल्लामा अगर पूरे ईरान को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप सारे मिलकर चंद मुट्ठी भर लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, बशर्ते कि आप खुद ढीले ढाले ना हो। अब आजकल तो हमारे लोग भी ढीले ढाले हो रहे हैं, पता नहीं मदद करेंगे मौला अली करें। मैंने कहा आप जैसों की नहीं करें, उनको भी तो एक अकीदा चाहिए ना, आपका बिलीव होगा तो करेंगे ना। आपकी तो अमेरिकन गवर्नमेंट मदद नहीं करती अगर आप चीख पुकार ना करें, आप चीख पुकार करें तो मदद होगी। जवानों का नारा भी लगाओ। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, हर हम व गम जल्दी चला जाएगा। कैसे जाएगा? इसमें आज़म, सुभान अल्लाह। अब इसमें आज़म आ रहा है, बेविलायत का, आपकी विलायत की वजह से। या अली या अली या अली, वक्त से पढ़े तो यूं पढ़ेंगे, बेविलायत का या अली या अली या अली। बगैर वक्त के पढ़े तो यूं पढ़ेंगे, बेविलायत का या अली हो या अली हो या अली। 3 मरतबा किसने कहा? अल्लाह ने। नबी तो बाद में कहेंगे,
کہلوا رہا ہے اللہ کہ یوں کہیے کہ ہر ہم و غم چلا جائے گا، کس وسیلے سے جائے گا؟ بے ولایت کا، آپ کی ولایت کی وجہ سے۔ اے علی اے علی اے علی، پتہ چلا ولایت علی کی ہمارے لیے نہیں ہے، نبی کے لیے نہیں ہے، سبحان اللہ، حضور کے لیے بھی علی کی ولایت، علی کی ولایت میں اتنی پاور ہے۔ اب ایران جائے، ایران میں ہر گھر پہ لکھا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ جب میں حیدرآباد دکن گیا تھا، ایک ہی مرتبہ گیا ہوں سن 2000 میں نے وہاں پر بھی لوگوں کے گھروں پہ دیکھا، بعد میں پتہ چلا کیونکہ اکثر لوگ ایران سے آئے ہیں، حیدرآباد کے اکثر شیعہ ایران سے آئے ہیں، لہذا وہ رسم آج بھی باقی ہے۔ ہر دروازے پہ لکھا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد صلی اللہ بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں بدر صاحب یا محمد نور الدین صاحب تشریف فرمائے، اگر میں ان سے کہوں کہ آپ اگر ڈائریکشن چاہتے ہیں میری لینڈ کی تو ہمارے بدر صاحب سے پوچھ لیجئے، وہ جو بدر صاحب ہے ان سے پوچھ لیجئے گا، اگر مثال کے طور پہ یہ اس کمرے میں اور میں یہ ہوں اس کمرے میں، اور میں کہوں کہ آپ سے بدر صاحب ڈائریکشن پوچھ لی جائے گی، یہ جو سیکنڈ پرسن ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، غائب ہے تھرڈ پرسن، بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی، نادے علی ہے، ان علی کو پکارے، وہ علی توجہ رہے، وہ علی جو غائب ہے ان علی کو پکارے، یا نہیں ہے حاضر، یا نہیں ہے، یہ بڑے مسئلے حل کر دیے خود بخود اللہ نے، وہ علی جو غائب ہے یہاں موجود نہیں ہے، ان علی کو پکارے آپ، نادے علی ہے، وہ علی جو مظہر العجائب ہے ان کو پکارے، تجد ہو ان علی کو پائیں گے آپ، اون لکا مدد اپنے لیے فی النوائب۔ اور یہ جملہ پھر کیسے بدل گیا؟ مصر بدل گیا، کل ہم وغم سینجری، کہنا چاہیے تھا بے ولایت ہی، اس کی ولایت سے، ان کی ولایت سے، وہ جو علی ہے، یہ کیا گیا تیری ولایت سے، آپ کی ولایت سے۔ یہ جو تھرڈ پرسن تھا وہ سیکنڈ پرسن کیسے سمجھے بات؟ سوال سمجھے؟ اگر سوال سمجھ گئے تو جواب ایسا کہ رہتی دنیا تک تاریخ رقم ہو جائے گی آج کی مجلس کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ علی تھے وہ غائب، یہ حاضر کیسے ہوگا؟ ہے نا؟ سوال تو ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے کہ یا علی یا علی یا علی، وہ تو ہے وہاں پر، یہ تو غائب کی بات ہو رہی ہے، اس علی کو پکاری۔ ہمیں احترام میں کہتے ہیں ان، یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ بے احترامی نہ ہو جائے، ورنہ عربی میں اصل تو ہوتا ہے اس علی کو، وہ علی، ٹھیک ہے نا؟ وہ علی وہ ہے، ان کو پکاریے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ہم و غم چلا جائے گا جلدی آپ کی ولایت کی وجہ سے۔ یہ آپ کیسے ہو گیا؟ وہ آپ کیسے ہو گیا؟ تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن کیسے ہو گیا؟ فرسٹ پرسن نے اپنا ایکسنٹ کیوں بدل دیا؟ سمجھنے کی بات ہے، اس کے لیے آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع صلی اللہ کے نام سے، وہ جو رحمان الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد صلی اللہ کی، جن سے حمد صلی اللہ کی، جو رحمان و رحیم ہے، رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ جو مالک یوم الدین ہے۔ رحمان الرحیم بھی وہ ہے، رب العالمین بھی وہ ہے، ایسے نا؟ مالک یوم الدین بھی وہ ہے، رحمان الرحیم بھی وہ ہے، رب العالمین بھی وہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں یہ کیسے آ گیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو وہ خدا تھا تو کیسے ہو گیا؟ سمجھے یا نہیں؟ تو پتہ چلا جو اسٹیٹس قرآن میں سورۃ الفاتحہ کا ہے وہی اسٹیٹس نادے علی کا حدیث
مسئلہ حل ہو گیا. کیسے؟ آدھی فاتحہ کے بعد اللہ جو غائب تھا وہ حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. فاتحہ وہ کیمیا ہے کہ جو اللہ جیسے غائب کو حاضر کرتا کہ سامنے آ کے کہتا ہے اب مجھ سے مانگ. اب وہ نہیں رہا، اب یہ آ گیا ہے، یہ تو ہو گیا ہے. اللہ اکبر. فاتحہ وہ کیمیا ہے. آدھی فاتحہ کے پڑھنے کے بعد وہ جو اللہ غائب تھا وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور نعت علی وہ کیمیا ہے، وہ علی جو غائب تھا آدھی پڑھنے کے بعد حاضر ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ بس تقریر یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی کہ نعت علی حکم رب ہے. نعت علی نبی کے لیے فرض ہے، ہمارے لیے بدعت نہیں ہو سکتا. اگر نبی نہیں بلاتے علی کو خیبر میں تو قیامت تک اسلام کی فتح نہیں ہوتی، یہودی جیتتا ہے. اب جسے چاہیے یہودیوں کی فتح وہ نعت علی نہ پڑھے، جسے مسلمانوں کی فتح وہ نعت علی پڑھے. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. آخری بات کر کے اجازت لے. جو تیاری کی تھی اس کا تو چوتھا حصہ پڑا. انشاءاللہ اب آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں، دار جعفریہ میں گفتگو ہوتی رہے گی. تو آخری بات سن لیں، یہ یا علی 3 مرتبہ کیوں کہا؟ ایک مرتبہ ہی کہتے تھے، کچھ اور آدمی بھی جملہ آ جاتا. اللہ کے پاس کوئی عربی کی کمی ہے؟ یہ 3 ہی مرتبہ کیوں کہا؟ 3 مرتبہ اس لیے کہا کہ علی کا نام لینا سلو سے قرآن کا ثواب ہے. 3 مرتبہ کہیں تو پورا قرآن ہی ہوگا. 3 مرتبہ. اور 3 مرتبہ اگر نبی کوئی کام کرے نا 3 مرتبہ تو وہ بنتا ہے سنت مؤکدہ، جو واجب کے قریب ہے. اس لیے میں نبی سے کہا کہ آپ 3 مرتبہ کہہ دیں تاکہ جو فرض نہیں بھی مانتے کم از کم سنت مؤکدہ تو مانو. اہل سنت کے لیے بھی سنت تو ہو جائے. اس لیے 3 مرتبہ کہلوایا، 3 مرتبہ. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب معراج سے واپس آئے، بڑی طویل روداد ہے، بڑی طویل روداد ہے نبی کریم کی وہاں سے آنے کی. کل کی جو دوپہر کی اس وقت کی مجلس تھی وہ عجیب سچویشن پیدا ہو گئی. میں تو جانتا نہیں تھا. آگے ایک ہمارے سنی برخوردار بیٹھے تھے، سارے نعرے انہیں سے لگوا دیے. وہ آج پتہ چلا کہ وہ تو اہل سنت کے تھے. میں نے کہا ایسے ہی انشاءاللہ وہ شیعہ ہوں گے. اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے. بہرحال انہوں نے اتنی توجہ کی کہ سارے نعرے انہوں نے اپنے ذمہ ہی دے دیے ماشاءاللہ پوری مجلس کے. تو یہ اسی تبرک سے اللہ کے حکم سے مولا علی کی کشتی پر وہ سوار ہو جائیں گے. تو حضور نے روداد بیان کی، معراج کی. تو ایک جملہ صرف آخری فرماتے ہیں، ان اللہ خلق حلقۃ باب الجنت من الیاقوت الاحمر. اللہ نے جنت کے ہر دروازے پر ایک زنجیری لگائی، اور اس زنجیری کا اوریجن مٹیریل کیا ہے؟ اس کا مٹیریل ہے یاقوت سرخ. آپ روبی کہتے ہیں، روبی بہت ہی قیمتی روبی وہ چین ہے. فرمایا میں جو وہاں گیا تو میں نے عجب منظر دیکھا. جب دروازہ میں کھولتا تھا، میرے لیے دروازہ کھولا جاتا تھا، اذا دقت الحلقۃ حزت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب بھی دروازہ کھلتا تھا جنت کا تو وہ ڈوری، وہ چین گنگنا کے 3 مرتبہ کہتی تھی یا علی یا علی یا علی. اس لیے میں ہم 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں کہ جس جگہ یا علی ہو سمجھو یہ جنت کا دروازہ ہمیں ان مجالس سے ایک درس یہ حاصل کرنا ہے کہ وہ علی
جو ہماری مدد کو ہمیشہ آئیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ آئے ہیں اور ہمیشہ آئیں گے. وہ خود فرماتے ہیں اعینونی بورع والتقی. نہج البلاغہ، میں تو تمہاری مدد ہر موڑ پہ کروں گا، تم سے بھی مجھے ایک مدد چاہیے. کیا مولا؟ میری مدد کرنا متقی بن کر. آپ کا کریکٹر اتنا بلند ہو کہ دنیا ڈائیورٹ ہو جائے، کنورٹ ہو جائے آپ کے کردار کو دیکھ. اعینونی بورع والتقی. اللہ اللہ فی الصلاۃ. کسی سے کچھ نہ مانگنے والا مولا علی ہم سے مانگ رہا ہے تو نماز کی پابندی. اللہ اللہ فی القرآن. تم سے کچھ نہیں چاہیے، قرآن کا خیال رکھنا. اللہ اللہ فی اصلاح ذات بینکم. آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، محبت و پیار سے مواخات کے ساتھ رہنا. اللہ اللہ فی بیت ربکم. کعبے کو چھوڑ نہ دینا. یہ مولا علی امام المتقین ہے، چاہتے ہیں ان کے سارے چاہنے والے مومنین بھی ہوں تاکہ مولا ان کے دنیا میں امیر ہوں، متقین بھی ہوں تاکہ قیامت میں وہ علی کے ساتھ اٹھ سکے. جوانوں، آپ کے کردار سے حیدر کرار کی خوشبو آنی چاہیے. تب تو ہے کہ ہم نے نام علی کہا مولا ہماری مدد کو آئے، اور ہم نے کردار و عمل سے اپنے مولا کی مدد کی. سبحان اللہ. یہ گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہے، ون وے نہیں چل سکتی. کچھ ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہوگی، کچھ ہمیں سپلائی دینی ہوگی. اور آج ہم نے ذکر کرنا ہے اس یتیم بچے. مصائب تو مولا علی کی بیٹیوں پہ بھی بہت نازل، حد نہیں. مصائب مولا حسین کی بیٹیوں پہ بہت ہے، مگر فرق ہے. اگر مولا علی کی بیٹیوں پہ مصائب زیادہ تھے تو عمریں بھی تو بڑی. ارمان ہے مولا حسین کی بیٹیوں کا، عمریں چھوٹی تھی، مصائب زیادہ تھے. میرے مولا نے تہجد کی نماز میں ایک دعا کی تھی، بار الہا مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. اور میدان امتحان میں جب تو مجھے پکارے میں اسے چیختا چلاتا وہ چھوڑ کے تجھے لبیک. یہی وجہ ہے کہ یہ بچی اپنے بابا کے سینے کے بعد کہیں سوتی نہ تھی. میرے مولا خود فرماتے تھے مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا جس میں رباب اور سکینہ نہ. جب حسین ابن علی وقت آخر نکلے تو راہوار نے چلنے سے انکار کر دیا. در خیمہ پہ حسین ابن علی پوچھتے ہیں کہ اے میرے ذوالجلال کیا تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ زبان حال میں گھوڑا کہتا ہے یا مولایا انظر الی رجل. مولا میرے صبح کی طرف دیکھیں. اب جو حسین نے نکال کی 3.5 سال کی سکینہ گھوڑے کے صبح سے لپٹی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے. حسین ابن علی نے لجام فرس تھام رکھی تھی، بچی کو اٹھایا، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور ایک جب جملہ کہا یا سکینہ دعینی لعلی آتی کے بالماء. بیٹی مجھے جانے دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. یہ جملہ سننا تھا. چھوٹی چھوٹی باہیں بچی نے اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہا بابا اب میں نہ جانے دوں گی. چچا باز بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے. جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا. اللہ سوائے ہمیں آل محمد کے کسی غم میں نہ رونا. بچی روتی رہ گئی، بابا چلے گئے. بچی دیکھتی رہی، بابا زخمی ہو گئے. بچی دیکھتی رہی، بابا زین ذوالجلال سے گر پڑے. بچی دیکھتی رہی، شبر حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا. بچی دیکھتی رہی، 13 ضربوں سے بابا شہید ہو گئے. عابد ابی محض مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مدینے میں صاحبزادے ہم نے سنا کہ ہم نے راویوں سے سنا ہے کہ جو
گوشوارے آپ کی بہن رکھے تھے یمنی دور. جب شمر نے چھینے تو گوشوارے ٹیڑھے نہیں ہوئے. سید سجاد کہتے ہیں تو نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے, گوشوارے تو سالم رہے, میری بہن کے کان چھد گئے. ایک جملہ اور بھی سن لیں. ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جاڑا, میرے والد کے استاد بھی تھے. میں نے خود 1990 میں ان سے قبلہ سے ایک سوال کیا تھا لاہور میں, کربلا گاہ شاہ جامع امامیہ میں. میں نے کہا آپ کو کتنے امام ملے خواب میں؟ فرمانے لگے سب ملے. میں نے کہا کوئی واقعہ سنا ہے؟ بڑے ولی اللہ تھے. فرمانے لگے, رونے لگے. لوگ کہتے ہیں بیٹا سید سجاد کا خواب نہیں. میں نے کہا کیسے؟ جب مجھے سید سجاد ملے تو میں نے مولا سے پوچھا, مولا کیا ہم نے مصائب کا حق ادا کر دیا؟ امام کہتے ہیں حسین بخش سن 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنا گریہ ہوا, جتنے آنسو بہے, جتنے مرثیے پڑھے گئے, سلام کہے گئے, نوحے پڑھے گئے, مجلسیں ہوئی, ماتم ہوا, یہ سب مل کر میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تماچے کا مداوع نہیں. جزاکم ربکم. اللہ اکبر, ماشاءاللہ بڑی مقبول مجلس. اللہ بانی مجلس کو جزائے خیر. آج کے مجلس میں شرکت کرنے والے تمام بھائی بہنوں کو اللہ یہاں سے خالی نہ پلٹا. اس گھر سے آفات ارضی و سماوی کو اللہ دور رکھے. بانی مجلس کے اہل خانہ, ان کے بچوں, ان کے اعزا اقربا سب کو سلامت رکھے. جتنے میرے بھائی بہن آج کی مجلس میں موجود ہیں, کوئی بی بی سکینہ کی مجلس سے خالی نہ جائے. اللہ اکبر. بس اب زیادہ سے زیادہ جملے 3 اور پڑھ لیں, بس مجلس ہو گئی ہے. گریہ اس سے زیادہ کیا ہو. تو 3 جملے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. ایک جملہ تو میں 19 سال پرانی بات ہے, 19 سال پرانی بات. باقی مسائل میں تھرسڈے کو ادارے جعفریہ میں پڑھوں. 5 جملے وہاں پڑھوں گا, 5 یہاں, 2 پڑھ چکا ہوں, 3 تیسرا جملہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بڑا قیامت کا جملہ. میں 19 سال پہلے بی بی سکینہ رقیہ بنت الحسین کے روضے پہ کھڑا تھا. فجر کی نماز کے بعد زیارت پڑھ رہا تھا کہ میں نے باب القبلہ پہ ایک شور گریہ سنا. اتنا گریہ کا شور میں نے زندگی میں نہیں سنا. لوگ سر و صورت پیٹتے تھے. میں نے سمجھا شاید امام زمانہ آ گیا, امام کو غصہ دے رہے ہیں. اب جو میں قریب گیا تو لگ بھگ 400-500 ایرانیوں نے ایک عالم کو گھیر رکھا ہے. وہ عالم روایت پڑھتا ہے, یہ پھر ماتم کرتے ہیں, پھر گریہ ہوتا ہے, نوحے ہوتے ہیں, سکوت ہوتا ہے. کہتے ہیں عالم یہ روایت پھر پڑھ. وہ پھر روایت پڑھتا ہے, پھر شور بلند ہوتا ہے. روایت یہ تھی, وہ عالم پڑھ رہا تھا سیلی کے شمر بر صورت دختر حسین زد صورت یتیم حسین را کبوت کر. شمر نے جو تماچا سجاد کی بہن کے چہرے پہ مارا, اس تماچے نے حسین کی بیٹی کے چہرے کی ڈائریکشن بدل دی. دو جملے اور سن لیں. اللہ اکبر. 2 جملے. ایک جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ ایک شامی کہتا ہے, ایک شامی کے جملے, میں گھوڑے کو پانی پلا کے آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی. میں نے وہ آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھنا چاہا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی تھی یا شیخ لا تمسینی انی بنت ابن بنت رسول اللہ. میرے ہاتھ نہ لگانا, میں فاطمہ کی پوتی ہوں. میں نے پانی کا, میرے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا, میں نے پانی چھڑکاؤ کیا, بچی کے کرتے کی آگ بجھ گئی. جب بچی نے مجھے مہربان پایا نا تو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا شیخ اگر تو اتنا ہی مہربان ہے نا
ارنی طریق النجف، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا بی بی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہتی تھی نجف میں میرا دادا رہتا ہے، مجھے اماں نے بتایا تھا، بابا بتاتے تھے، پھوپھیاں بتاتی تھی، جب بھی کوئی مشکل کا شکار ہو وہ میرے دادا کو پکارتا، میرا دادا مدد ہوا تھا، خود کو میں قبر پہ گرا کے کہوں گی اے غیروں کی مدد کرنے والے، تیرا سارا گھرانہ لٹ گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بس آخری ایک کا ایک جملہ اور سن، باقی 5 جملے جمعرات کو ادارہ جعفریہ، آخری جملہ التماس سے، اس سے آگے آج نہیں جاتا۔ باپ کے قاتل کے سامنے، باپ کے قاتل کے سامنے کھڑی ہو گئی 11 محرم، اور عجب جملہ کا بی بی کہتی ہے چھوٹی بیٹی حسین جسے تماچے لگ چکے، تازیانے لگ چکے، جس کے کرتے میں آگ لگ چکی، جو بھوکی پیاسی اپنی عصمت کے لیے سبیل کرتی رہی، جسے ایک بوند پانی نہ ملا، جس کا چچا نہیں رہا، جس کا بابا نہیں رہا، جس کے بھائی نہیں رہے، جس کے کزن مارے گئے، وہ بچی اپنے باپ کے قاتل سے کہتی ہے شیمر ساری بیویوں کو کوفہ و شام لے جا، مجھے یہی چھوڑو۔ شیمر کہتا ہے کیوں؟ بچی کہتی ہے میری 3 حسرتیں ہیں۔ کون کون سی؟ میری پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب تم چلے جاؤ گے میرے ہاتھ کھل جائیں گے، میں ایک چلو پانی کا فرات سے بھروں گی، اپنے بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا۔ میری دوسری حسرت یہ ہے میرے بابا نے کفن نہیں پہنا، میں درختوں کے پتے چھوڑ کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی، اور میری تیسری آخری خواہش یہ ہے میرے بابا کا جنازہ دفن نہیں ہوا، جب تم چلے جاؤ گے میں چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح جب کوئی قافلہ گزرے گا ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں ایک غریب مارا گیا، ایک اللہ آدم حسین۔ Say.